من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا ایپیسوڈ خصوصی طور پر پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ دہم ماہ رمضان روز وفات حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آپ تمام کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں اس دن کی تسلیت اور تعزیت ادا کرتا ہوں۔ ہمارے اس ایپیسوڈ کا عنوان ہے جناب ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مناقب و فضائل شیعہ سنی کتب کی روشنی میں۔ حضرات، ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت 10 ماہ مبارک رمضان بعثت کے 10ویں سال ہوئی اور اسی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا اور مورخین کے مطابق ان شخصیات کے بعد مکے میں گزارے گئے 3 سال پیغمبر اسلام کی زندگی کے سخت ترین دن تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک کامل باشخصیت، آبرومند اور قریش کی خواتین میں شریف ترین، امیر ترین اور خوبصورت ترین خاتون تھی۔ اس دور جہالت میں جہاں انسان اخلاقی پستیوں کو چھوڑ رہا تھا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انہیں صدیقہ کا لقب عطا ہوا۔ ام المومنین کی عظمت کا بولتا ہوا ثبوت ہے یہ، جیسا کہ طبری نے بھی اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے اور دلائل النبوہ میں بھی تحریر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام کی طرف سفر فرماتے تھے اور واپسی میں میسرہ غلام کا پیغمبر اکرام کی عظمت، برکت، اخلاق اور پسندیدہ صفات کا تذکرہ اور اس راستے میں رونما ہوئے واقعات کو جب جناب خدیجہ کے سامنے بیان کیا جاتا تھا تو جناب خدیجہ کا دل کیوں نہ پیغمبر کی طرف مڑتا۔ حضرت خدیجہ کے دل میں پیغمبر اکرم کی محبت پیدا ہو گئی اور اس طرح خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ نے ام المومنین کا لقب بھی پا لیا اور کائنات کی افضل ترین خواتین میں آپ کا شمار۔ ایک روز ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ سے آپ کی رشتہ داری، آپ کی اپنی قوم میں شرافت اور بزرگواری، امانت داری، اچھا اخلاق اور صداقت کی وجہ سے میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ حضرت خدیجہ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام تبلیغ یا عبادت کے لیے باہر جاتے تھے تو ان کے واپس آنے تک آپ چین سے نہیں بیٹھتی تھی، اور ابن حجر عسقلانی کی روایت کے مطابق اگر پیغمبر کے واپس آنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تھی تو فوراً باہر پہاڑوں میں انہیں ڈھونڈنے نکل جاتی تھی، جیسا کہ اسد الغابہ میں لکھا ہے اور الصحابہ میں لکھا ہے، یا پھر حضرت ابو طالب سے پیغمبر اکرم کے بارے میں خبر لانے کو کہتی تھی۔ رسول اکرم بھی آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں ان کے احترام کی خاطر دوسری شادی نہیں کی اور اپنی جوانی کے بہترین ایام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے مخصوص کر دیے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ پیغمبر اکرم
کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو یاد کرتے، حتیٰ بعض امہات المومنین کو یہ ناگوار بھی گزرتا۔ ایک دن پیغمبر نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس عورت یعنی خدیجہ سے بہتر آپ کو خدا نے عطا کیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غضبناک ہوئے اور فرمایا، نہیں، خداوند عالم کی طرف سے ان سے بہتر بدل عطا نہیں ہوا۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اور تمہارے ایمان لانے سے پہلے ایمان لائیں، اور مجھے اولاد دی جو تم سے نہیں ملی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقام مرتبے کے لیے بخاری کی یہ روایت ہی کافی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ مجھے اگر کسی پر غیرت آتی تھی تو وہ حضرت خدیجہ کی ذات تھی۔ حالانکہ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن پیغمبر اکرم ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی میں پیغمبر اکرم سے کہتی، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر فرماتے، خدیجہ خدیجہ تھیں، یعنی ان کے جیسا کوئی نہیں، اور میری اولاد انہی سے ہے۔ صحیح البخاری 38واں صفحہ۔ پیغمبر اکرم نے ہمیشہ خدیجہ کو یاد رکھا، کبھی ان کا ذکر کر کے، کبھی ان کی سہیلیوں سے محبت اور نرمی سے پیش آ کر، اور کبھی ان کے گھر گوشت بیچ کر حضرت خدیجہ کی منزلت بیان کرتے رہے۔ آپ بھی نہ صرف پیغمبر سے محبت کرتی تھیں بلکہ خدا اور اس کے رسول پر پختہ ایمان اور ان کی اطاعت کو واجب سمجھتی تھیں۔ ابن کثیر سے نقل ہوا ہے کہ ان کی سہیلی کا ایک تاریخی جملہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے کہا، آپ نے کبھی نہ پیغمبر کی مخالفت کی، نہ کوئی تکلیف دی، اور نہ کبھی اپنی آواز کو ان کے سامنے اونچا کیا۔ اسد الغابہ کتاب سے فریقین کے محدثین اور مورخین کے مطابق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کائنات کی چار افضل ترین عورتوں میں سے ایک ہیں۔ علی بن ہاشم کی روایت کے مطابق اہل بیت ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ کائنات کی افضل ترین چار عورتیں ہیں، آسیہ، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خیلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عباس اس سے بھی مختلف سلسلہ اسناد سے یہ نقل کرتے ہیں اسی بات کو۔ سالبی نے بھی سورہ آل عمران کی 36ویں آیت 36 کے ذیل میں ترمذی سے صحیح السند روایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کائنات میں چار افضل خواتین ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ تفسیر کشف البیان۔ لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جنہیں نہ کبھی زندگی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ذات گرامی ہے کہ جن کی افضلیت یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں حضرت آسیہ کی زبانی نقل کرتا ہے کہ آپ نے جنت میں گھر کی آرزو کی، لیکن خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ان کی زندگی میں یہ بشارت دی گئی، جناب خدیجہ کو یہ بشارت دی گئی۔ شیعہ کتب کے علاوہ سیاستہ میں بھی تواتر کے ساتھ مختلف روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز جبریل امین نے مجھ سے کہا، خدیجہ کو ان کے گھر کی بشارت دو جو جنت میں ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں نہ غم و حزن ہوگا اور نہ کسی چیز کا ملال ہوگا۔ صحیح البخاری میں خود حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ وَامْرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ او جبریل علیہ السلام ان یبشرها بیت فی الجنہ من قسم الی آخری۔ خداوند متعال نے
پیغمبر اکرم کو حکم دیا کہ حضرت خدیجہ کو جنت میں گھر کی بشارت دیں۔ پھر بخاری و مسلم اسماعیل بن خالد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن اوفا سے پوچھا کہ کیا پیغمبر اکرم نے یہ بشارت حضرت خدیجہ کو دی؟ تو کہا ہاں، انہیں جنت میں اس گھر کی بشارت دی گئی۔ نہ صرف بشارت دی گئی بلکہ امام صادق اور امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ فتال نیشاپوری کی روایت کے مطابق جب حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جناب فاطمہ زہرا اپنی ماں کے لیے رو رہی تھیں تو جبریل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جنت میں اس گھر میں ہیں جو آسیہ اور مریم بنت عمران کے گھر کے بیچ میں ہے، اور وہ وہیں پر ہیں۔ امالیہ توسی میں لکھا ہوا ہے اور روضۃ الواعظین بھی آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا والسابقون السابقون کی روشنی میں بہترین اور واضح ترین اس کی مصداق ہے، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ پیغمبر اکرم پر ایمان لائیں، اور ابن عباس سے نقل ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم پر ایمان لانے والی حضرت علی علیہ السلام عورتوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ کنز الفوائد 9ویں جلد کا 256واں صفحہ۔ مسعودی اور فتال نیشاپوری کی روایت کے مطابق پہلی وحی کے بعد جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے ساتھ نماز ادا کی، اور جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے نماز عصر پیغمبر کے ساتھ پڑھی، جیسا کہ اس بات الوصیہ کتاب میں لکھا ہے۔ خود امام علی علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں لقد صلیت مع رسول اللہ سبع حجج ما تصلی معه غیری الا خدیجہ بنت خویلد۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی اور آپ کی والدہ خدیجہ تھیں۔ ابن حیون نے نقل نسائی کی روایت کے مطابق جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت خدیجہ القبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کی روایت کی ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب کوئی بھی ان کے علاوہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اب چلیے چلتے چلتے ایک بات اور یاد دلا دوں اور عرض ہی کر دوں۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے ایک دن، اور جب انہوں نے عائشہ کو فاطمہ پر چلاتے ہوئے دیکھا تو اے بنت خدیجہ، کیا تم سوچتی ہو کہ تمہاری ماں کا درجہ ہم سے بلند ہے؟ ان کو ہم پر کوئی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہم جیسی عورت تو تھیں۔ جب حضرت فاطمہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو وہ گریہ کرنے لگی۔ تب رسول خدا نے پوچھا میری عزیز بیٹی، آپ کے گریہ کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ نے میری مادر گرامی کی بے حرمتی سے نام لیا۔ رسول خدا بہت غضبناک ہوئے اور عائشہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا خاموش خاموش رہو اے ہمارا۔ اللہ نے ان کو یعنی خدیجہ کو کثرت اولاد اور محبت اپنے شوہر کی نوازی تھی، جبکہ تمہارے رحم کو اس سے محروم رکھا۔ خود حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیر البشر ہیں۔ مولا کی طرف، کیونکہ مولا کی بات چل رہی ہے ان دنوں میں، اس لیے عرض کرنا ہوں، یہ حدیث بھی بہت ہی جالب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ علی ابن ابی طالب خیر البشر ہیں، جو اس بات کا انکار کرتا ہے اسے یقیناً کفر کیا، اس نے یقیناً کفر کیا۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ان سے جنگ کیوں کی؟ تو جواب دیا کہ قسم اللہ کی میں نے ان سے خود جنگ نہیں کی، مجھے تو طلحہ و زبیر نے گمراہ کر دیا تھا۔ بس ماننا پڑے گا کہ سچ وہی ہے جو سر پر چڑھ کر بولے، اور خدا ہم سب کی
ہدایت کرے۔ آج دوہوں میں ماہ رمضان ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2 لفظ اور عرض کر دوں۔ اے بی بی، آپ نے اس وقت دنیا سے رخصت لی جب کہ جناب رسول خدا موجود تھے، لیکن آپ نے بات کا زمانہ نہیں دیکھا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ پر کیا گزر گئی۔ دروازہ جلایا گیا، حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ اپنی آنکھوں سے فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ آپ کے شوہر نامدار کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ جبھی تو امام حسین علیہ السلام کو ان تلواروں پر جنہیں دشمن ناز کیا کرتے تھے جواب دینے کے لیے کربلا میں آنا پڑا، اور یہ تاریخ کبھی بھلائی نہ جا سکے گی کہ آج تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جو اپنی تلوار سے زیادہ قتل کر ڈالے وہ جیتا کرتا ہے۔ حسین نے اور حسین کے رفقا نے، حسین کے اصحاب نے، حسین کے بچوں نے اپنی گردنیں تلوار کی دھار پر رکھ کر بتایا کہ ہمارے گلے تو کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن نہ ہم سے اسلام کو جدا کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو جدا کیا جا سکتا ہے، نہ رسول اللہ کو جدا کیا جا سکتا ہے، نہ خدا کی عبادت سے ہم کو روکا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔